سامنے حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے محترم جناب حافظ عبدالوہاب انصاری صاحب، یہ ہمارے پنڈو اعظم کے ابھرتے ہوئے ایک نعت خوان ہے۔ اللہ نے ان کو نعت پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ کمال انداز میں انہوں نے آپ حضرات کے سامنے حمد باری تعالیٰ سے مستفید فرمایا۔ میں اب تقاریر کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ابھی تک ہمارے 2 منصفین حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے تیسرے منصف کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب تک وہ تشریف لے آئیں گے تو میں تب تک انشاءاللہ العزیز اپنے جو اعزازی مقرر ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ اعزازی مقرر جناب محترم آصف رشیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جناب آصف رشیدی صاحب۔ ہمارے اس سے اگلے مقرر جناب محمد صوبان بن محمد اسلم، جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بھی ابھی تک آئے نہیں۔ جن 2 پہلے خطبہ کے نام لیے گئے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کا وقت بھی ہم نے ضائع کیا۔ اللہ پاک وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے اعزازی خطیب جناب رحیم بخش ولد محمد حیات درجہ سادسہ سے میں پڑھتے ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے پرجوش انداز میں خطاب فرمائیں۔ ان کا جو موضوع ہے ان کا موضوع ہے تحریک ختم نبوت میں علماء کا کردار۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین عزیز وقار اور مسند انصاف پر بیٹھے منصفین اعظام اور شاہ سواران کتابت کے اس مقابلے میں حاضر ہونے والے غیور مسلمانوں، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانے لگا ہوں وہ ہے تحریک ختم نبوت میں علماء کا کردار۔ سامعین محترم، آج میں ان یاران باثبات
شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور عشاقان نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کے عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق رسول اور تحفظ ختم نبوت کا درس دیا، جنہیں دنیا علماء حق کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر کی عطا گہرائیوں میں غرق و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم ہستیوں کی قربانیوں پر کس طرح لب کشائی کر سکتا ہوں، جو کبھی تحفظ ختم نبوت کے خاطر حج کا سفر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی اپنے بچوں کو بیماری کی حالت میں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب میں زندان کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو مجھے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی ایوان صدر میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بہاولپور کی عدالت میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی لاکھوں کے مجموعے میں عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امیر شریعت کا لقب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر میں قربان کیوں نہ جاؤں عطا اللہ شاہ بخاری پر کہ اس نے اس لقب اور بیعت کی لاج رکھتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کو وظیفہ زندگی بنا دیا۔ اسی لقب اور بیعت کی برکت تھی کہ 1953 عیسوی میں تحریک ختم نبوت کا معرکہ سجا تو بخاری کی قیادت میں عشاقان رسول نے لاہور کی در و دیوار کو اپنے خون سے رنگین کر دیا، لاہور کی در و دیوار کو اپنے خون سے رنگین کر دیا۔ شمع ختم نبوت کے پروانے، شمع ختم نبوت کے پروانوں نے خون کی ندیاں بہا دی، کیا بوڑھے کیا